نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ احباب ذی وقار، آج میں آپ لوگوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں کہ جو 17 سال کی عمر کے اندر مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں کے اندر حاضر رہے۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے تیر چلایا۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس سے ایک کافر کے سر کو پھاڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں کہ جو ابتدائے اسلام میں ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ نے قربانیاں پیش کی، غزوہ احد کے اندر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشرکین مکہ نے حلہ بول دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، آپ پر تیر برسائے جا رہے تھے، پتھر برسائے جا رہے تھے، اس وقت کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثاری کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ تیر چلانے کے بہت زیادہ ماہر تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر چلاتے اور دعا کرتے، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے، اسے دشمن کے سینے میں پیوست فرما، اور اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرماتے اور دعا کرتے، یا اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جان نثاری کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو سارے صحابہ میں سے کسی اور کو نہ ملا۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے، واہ واہ سعدہ فداک ابی و امی، ارم یا سعدہ فداک ابی و امی، واہ واہ سعد ایک تیر اور پھینک
تجھ پر میرا باپ اور میری ماں قربان۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں سنا کہ آپ کے سوا کسی اور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ سعد کو مقبول دعا بنا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقبول دعا تھے کہ آخری عمر کے اندر آپ نابینا ہو گئے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا نہیں فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یار کا ہدیہ ہے یار کو قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں پہنچے تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم علیحدگی میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی اے اللہ آج ایسے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جو کبھی ہو کچھ دیر میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرتا رہے، پھر اس کے بعد مجھے اس پر فتح مل جائے اور میں اس کو شکست دے دوں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت سعد کی دعا پر آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اے اللہ آج ایسے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جو بہت قوی ہو، میں تیری رضا کی خاطر اس سے مقابلہ کروں، آخر میں کافر مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے پکڑ لے، میری ناک میرا کان کاٹ دے، جب قیامت کے دن میں تجھ سے اس حالت میں ملوں تو فرمائے اے میرے بندے کس جرم میں تیری ناک تیرے کان کاٹے گئے، تو میں عرض کروں تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت میں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے صدقتا تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا مجھ سے بدرجہ بہتر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہت ساری کرامات بھی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں کیونکہ آپ مقبول الدعا تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے دعائیں کروانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ جنگ فارس کے وقت جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے پاس پہنچے تو اس وقت کوئی پل موجود نہیں تھا، ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے تھے اور مسلمانوں کے پاس کشتیاں بھی نہیں تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے
خود آگے بڑھ کر سب سے پہلے دریا کے اندر داخل ہوئے اور اپنے لشکریوں کو بھی داخل ہونے کا حکم دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ اس میں گھڑ سوار بھی تھے، اونٹوں پر بھی لوگ سوار تھے اور پیدل بھی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دریا کی طرف چلے تو آپ کی زبان پر یہ جاری تھا، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لوگ آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑوں والے گھوڑوں پر، اونٹوں والے اونٹوں پر اور پیدل چلنے والے پیدل باتیں کرتے ہوئے دریا سے گزر گئے اور اپنے سامانوں کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے جس طرح میدانوں میں قافلے گزرتے ہیں۔ حضرت عثمان نہدی تابعی کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر پڑا تو دریا کی موجوں نے اس پیالے کو کنارے پر پہنچا دیا اور ان کو ان کا پیالہ مل گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں فتح حاصل ہو جانے کے بعد حمص پر چڑھائی کی۔ یہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ بادشاہ روم نے اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی زبردست فوج بھیجی تھی، مگر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ مارے۔ چنانچہ جب پوری فوج نے ایک ساتھ نعرہ مارا تو اس شہر میں زور کا زلزلہ آ گیا، عمارتیں ہلنے لگیں۔ پھر دوسری مرتبہ نعرہ مارا تو قلعہ اور اس شہر کی دیواریں گرنے لگیں۔ رومی فوج پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ ہتھیار بھی نہ اٹھا سکی، بلکہ ایک گراں قدر رقم بطور جزیہ دے کر رومیوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت لے کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت کے اندر حاضر ہوئے۔ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ امیر المؤمنین کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تحقیق کے لیے، ویسے تو آپ کو بہت یقین تھا حضرت سعد بن ابی وقاص پر، کیونکہ حضور کے تعلیم یافتہ اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی شکایت پر حضور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے لیے کوفہ کے اندر کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، اور انہوں نے جا کے کوفہ کی تمام مساجد کے اندر نماز کے بعد قسماً لوگوں سے گواہی لی۔ تو سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی، ان کی تعریف کی، ان کی مدح کی، مگر ایک مسجد میں فقط ایک آدمی جس کا نام ابو سعدہ تھا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شکایات پیش کی۔ کہا، لا یقسم بالسویۃ ولا یسیر بالسریۃ ولا یعدل فی القضیۃ، یعنی یہ مال غنیمت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور خود لشکر کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے
اور مقدمات کے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی کو دراز کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ عبد الملک بن عمیر تابعی کا بیان ہے کہ اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھیں اور وہ در بدر بھیک مانگ مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان جوان لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کے بدن پر چٹکیاں بھرتا، اور جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں، میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ اسی طرح ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی خبیث حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس گستاخ اور بے باک نے کہا کہ مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے بد دعا کی اور یہ بد دعا کی کہ یا اللہ اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو اپنے قہر اور غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو دانتوں سے پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اسی تکلیف سے وہ شخص مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور صحابہ کرام کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔ آپ اپنی عمر کے آخری ایام کے اندر مدینہ منورہ سے 10 میل دور مقام عقیق پر قصر سعد کے اندر رہے اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہونے کے قریب تھا تو آپ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے کفن میں میرا وہ قمیض جو اون کا بنا ہوا تھا جسے میں نے میدان بدر کے اندر پہنا ہوا تھا وہی پہنایا جائے۔ تو آپ کو کفن کے اندر وہی اون کا بنا ہوا کپڑا پہنایا گیا کہ جو بدر کے اندر آپ کے جسم پر تھا، اور آپ کا جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے اور آپ کا ذکر خیر میرے لیے، میرے چینل کے ناظرین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔